انسان کی دنیا میں استقرار کے لیے، اس دنیا میں بقا کے لیے سب سے پہلے جس ٹیکنالوجی کو انسان نے اڈاپٹ کیا، اس ٹیکنالوجی اور اس انجینئرنگ کو ایگریکلچر انجینئرنگ کہتے ہیں، زراعت، شعبہ زراعت۔ جی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی ساری ضرورتیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں رکھی ہیں، انسان کی ساری ضرورتیں زمین میں رکھی، مٹی میں رکھی ہیں، اور بندے کو بنایا بھی کس سے؟ مٹی سے بنایا۔ فرمایا خلق الارض فی یومین، ہم نے اس زمین کو پورے 2 ایام میں بنایا، وہ ایام اللہ کے نالج میں۔ وبارک فیہا 4 ایام، 2 دنوں میں بنایا، پھر 4 دن لگائے اس میں برکت رکھتے ہوئے، پھر اس میں 4 دن مزید لگائے، اس میں انسانوں کے لیے برکات رکھی۔ وبارک فیہا 4 ایام۔ اب وہ برکت اللہ نے کتنی رکھی؟ اللہ تو کن کے سب کچھ ہو جاتا ہے، اور جس پہ 4 ایام لگے، تصور کیجئے وہ کتنی بڑی برکت ہوگی، کتنی بڑی نعمتیں ہوں گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس زمین میں ہر چیز کا تناسب، پروپورشن سیٹ کیا جو انسانی ضرورت کے عین مطابق تھا۔ آپ دیکھیے اسی زمین سے اناج نکلتا ہے، سبزی، فروٹ، اناج، پھل، یہ ساری چیزیں زمین سے اگتی ہیں، انسان کی غذا کا ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی زمین سے وہ پودا نکلتا ہے کپاس وغیرہ کا، جس سے یہ کپڑے پہننے کے لیے لباس بنتے ہیں۔ اسی زمین سے وہ اشجار نکلتے ہیں جن کو کاٹ کے انسان نے مکان بنائے، شیلٹر بنایا۔ اسی زمین سے وہ معدنیات اور نمکیات نکلتے ہیں جو انسان کی ضرورت پوری کرتے ہیں، اس کے جسم کے اندر وائٹامنز وغیرہ، منرلز وغیرہ کی ضروریات۔ تو بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اس زمین کے اندر وہ برکات رکھی ہیں جو انسان کے وجود کی ہر ضرورت کو پورا کرتی ہیں۔ اب انسان نے لہٰذا اپنی ضرورت جہاں سے پوری ہونی تھی اس پہ فوکس کیا، اور اس انڈسٹری کو اور اس انجینئرنگ کو انسان نے ترقی دی۔ اور پھر ایک ایسا وقت آیا، قوم سبا کا وقت، کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بتایا کہ ان کے دور میں ایگریکلچر انجینئرنگ اپنے پورے عروج پر اور معراج پر جا پہنچی۔ ایگریکلچر کے اندر جو ریفارمز قوم سبا نے لائیں وہ بہت باکمال تھی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ سبا میں اس کا ذکر کیا ہے، ان کے باغات کا ذکر اللہ پاک نے کیا کہ لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ، ان کے جو مساکن تھے، ان کی جو بستیاں تھیں، اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کے اندر بھی میں نے بڑی نشانیاں رکھیں۔ آیَاتٍ جَنَّتَانِ عَنْ یمین و شمال، دائیں سے بائیں تحد نظر تک ان کی بستیاں، ان کی خوبصورتیاں، ان کے باغات، بڑی رعنائی اللہ نے ان کو عطا فرمائی، کیونکہ انہوں نے اس ایگریکلچر پہ ورک کیا۔ اور ان کے باغات اس حد تک، اور ان باغات کے اندر ان کی بستیوں کی خوبصورتیاں اس حد تک تھیں کہ جس کا انسان آج کے دور میں شاید تصور نہیں کر سکتا کہ وہ قدیم انسان اتنا ترقی کر سکتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک شرط اس قوم کے آگے رکھی کہ کلوا من رزق ربکم، یہ اللہ کا دیا ہوا رزق سے کھاؤ، لیکن واشکروا لہ، لیکن اللہ کا شکر ادا کرنا، ناشکری نہ کرنا۔ بلدۃ طیبہ، اللہ نے کہا تمہارے شہر میں نے پاکیزہ بنا دیے ہیں، انہیں میں نے پاکیزگی عطا فرما دی ہے۔ وَرَبٌّ غَفُورٌ، اور اللہ بڑا بخشنے والا مہربان ہے تم پر۔ یعنی اللہ نے یہ انہیں ایک چارٹر دے دیا رہنے کا، سلیقہ بتا دیا، شکر ادا کرتے رہنا، اللہ کی حضور جھکتے رہنا، اور شہروں میں امن اور پاکیزگی کا ماحول قائم رکھنا، ناپاکی کی طرف نہ جانا۔ یہ ایک چارٹر دے دیا اللہ پاک نے اس قوم کو۔ مگر انسان کا جب پیٹ لوگوں بھرتا ہے تو بھرے ہوئے پیٹ سے انسان پھر بہت کچھ بھول جاتا ہے۔ وہ قوم بھی جب کھا کھا کے وہ پھل، وہ خوبصورت باغات کی نعمتیں، اس کے اندر بھی رعونت آ گئی، تکبر آ گیا، خود پسندی آ گئی، اور وہ اللہ کی بارگاہ میں کہنے لگے۔ قرآن مجید نے سورہ سبا آیت نمبر 19 میں بتایا ہے کہ ربنا باعد بین اسفارنا، اللہ جدھر جاتے ہیں باغ، بستی، شہر، اللہ ہماری ان بستیوں میں ہمارے سفروں کو دراز کر اور ہمارے درمیان فاصلے ڈال دے۔ ربنا باعد بین اسفارنا،
درمیان میں دور دراز، یعنی دیکھیں نا، وہ کہتے ہیں یا اللہ بیچ میں جنگل دے، بیابانے دے، ویرانے دے، وہ ویرانے مانگ رہے ہیں جی۔ ناشکری ہو گئی نا، اللہ نے نعمتوں کے اندر رکھا ہے، اور وہ کہتے ہیں نہیں ذرا نعمتوں سے باہر نکل کے بھی کم حالات دیکھیں۔ جب وہ ناشکری کی اس انتہا پر پہنچے کہ دوریاں مانگنے لگے قربتیں چھوڑ کر، تو اتنے بڑے بڑے باغات کہ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ جن باغوں میں اگر کوئی شخص سر پہ ٹوکرا رکھ کے چلتا اور باغ سے پھل نہ توڑتا، وہ باغ کے دوسرے کنارے پہ بعد میں پہنچتا تھا، ٹوکرا پھلوں سے خود بھر جاتا تھا، یعنی جو آٹومیٹکلی ہوا سے گرتے ہیں پھل، یہ عالم تھا۔ مگر ناشکری ہوئی، پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اس ایگریکلچر جو پورے عروج پر تھی، اور اللہ نے ان کی کھیتیوں کے نیچے جو پانی بالکل اتنا قریب رکھا تھا کہ جس پانی کی برکات سے وہ کھیتیاں لہلہاتی تھیں، اللہ تعالیٰ زیر زمین اس پانی کو نیچے لے گیا۔ پانی نیچے گیا، اب جب پانی جڑوں کو نہیں ملا، باغوں کو نہیں ملا، باغ خشک ہو گئے۔ لیکن میں جو بات بتا رہا ہوں کہ دیکھیے، یہ تو اللہ کی، جب کوئی قوم اللہ سے منہ موڑتی ہے تو وہاں پھر قدرت کوئی نہ کوئی ایسا ضرور اظہار کرتی ہے اپنے ہونے کا کہ انسان کو پتہ چلے کہ وہ بڑی ذات موجود ہے۔ لیکن ایگریکلچر نے ترقی کی۔ پھر دیکھیے بابل اور نینوا کے باغات، یہ زمین پر نہیں تھے، یہ باغات یہ ہوا میں معلق باغات تھے۔ ہوا میں جی پودے لگے ہوئے ہیں، پھل دے رہے ہیں، پھول دے رہے ہیں۔ ہینگنگ گارڈنز آف بابل اینڈ نینوا۔ آج کی انسان نے اس ایگریکلچر پہ پھر ورک شروع کیا ہوا ہے، رشیا نے اور دیگر ممالک نے، انہوں نے اوپر جا کر اوپر باغات بنا رہے ہیں، وہ ان کی کئی ویڈیوز بھی آ چکی ہیں اس پر۔ لیکن آج کا انسان یہ نہ سمجھے کہ یہ میرا کمال ہے، یہ نینوا اور بابل کے باغات تاریخ میں ان کی کتابوں میں تفصیلات موجود ہیں۔